قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جناب صدر محفل حضرت صاحبزادہ نعیم الدین صاحب دامت برکات عالیہ، مہمانان خصوصی یا فضل جیلانی صاحب، ہماری بڑی محبتوں کی جگہ ضیاء نور صاحب نے ان کا تعارف جو ہے وہ تفصیلاً بیان کیا ہے ایر سیال کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے وائس چیئرمین جناب اسلم کمبوہ صاحب، جناب حافظ احمد طارق صاحب، بہت ہی زیادہ ہماری محبتوں کی جگہ، جو ہم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو جس کو لنگوٹیا دوست کہا جاتا ہے، حافظ صاحب قبلہ کے ساتھ ہمارا وہ رشتہ تھا، اور حافظ صاحب قبلہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس وقت گوجرانوالہ ڈویژن کے اندر ایڈیشنل کمشنر ہیں۔ یقیناً یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا ایک اعزاز ہے کہ اس کے طلباء اور طالبات جو ہیں وہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر عظیم خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے انتہائی محبت کی جگہ جناب امانت علی چودھری صاحب، جو میرے کلاس فیلو تھے سودرا ہائی اسکول میں، اور مسلم ہینڈز کینیڈا کے وہ ٹرسٹی بھی ہیں، وہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ آئے ہوئے تھے۔ ہمارے دیگر مہمانان گرامی، میری بچیوں، بچوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل بہت خوش ہے۔ یقیناً وہ مالی جب اپنے پودوں کو پھل دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو نیچرلی خوشی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کے حضور دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور انسان شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے، آپ تمام کو وہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے رب ذوالجلال، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جگہ عطا کی۔ رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھ کو اور میرے والدین کو جو تو نے نعمتیں عطا کی تھی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو خود مجھ کو عطا فرما۔ ایک ہے شکر ادا کرنا، لیکن شکر ادا کرنے کی جو توفیق ہے ہم کو یہ رب سے مانگنی چاہیے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، یہاں سودرا کی سرزمین، یہ ہائی اسکول، یہاں کی گلیاں، یہاں کے لوگوں کے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ محبتوں کے رشتے جو احترام کی شکل میں تھے، الحمدللہ یہاں سے 30 سال پہلے گئے، اور اللہ نے پوری دنیا کے اندر خدمت کا یہ موقع عطا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمپلیکس ہے، یہ اس علاقے کے اندر جو خدمت کا جو کام ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ جب تم لوگ پوری دنیا کے اندر نوکری دے رہے ہو تو ہم بھی تمہارے علاقے کے اندر تمہیں انعام دیتے ہیں، اور اس خوبصورت ترین کمپلیکس کو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ بے شمار سودرا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا اسلامک کالج بنایا، سودرا کے اندر ہی ایک بڑا ہی عظیم الشان دارالعلوم وہاں تعمیر کیا، وزیر آباد شہر کے اندر کئی پروجیکٹ شروع ہوئے۔ ان تمام پروجیکٹس کا اس علاقے کے اندر ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت نہیں، اللہ رب العزت نے در حقیقت اس خدمت کا جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس خدمت کا یہ انعام ان پروجیکٹس کی شکل میں، خدمت کی شکل میں عطا کیا۔ جناب فضل جیلانی صاحب، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اس لیے محبت ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی ایئر لائن کا آغاز کیا
تو آپ نے ایک منفرد کام کیا. وہ منفرد کام یہ تھا کہ آپ نے اپنے جہاز کے فرنٹ کے اوپر لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. جب یہ ان کی ایئر لائن سٹارٹ ہوئی تو کسی صحافی نے ان سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. آپ حیران ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ملینز اینڈ ملینز لوگوں نے ان کی وہ ویڈیو جو محبت رسول پر مبنی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خدا گواہ کہ ملینز اینڈ ملین لوگوں نے فقط اس چیز کو کہ یہ شخص محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں ہمارے والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خدمات پاکستان کے بنانے کے وقت اور پاکستان کے بننے سے پہلے اس علاقے کی اور ملک کی خدمت کی، گورنمنٹ پنجاب نے ان کو تحریک پاکستان کا گولڈ میڈل دیا. الحمدللہ یہ خدمت کا سلسلہ جو ہے صرف سودرا کے اندر کم از کم 150 سال سے چل رہا ہے، کم از کم 150 سال سے. اور کسی خاندان کی خدمت کی تاریخ دیکھنی ہو تو یقیناً اس علاقے کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کو جو عطا کیا، ہم اپنے رب کی رحمتوں کے شکر گزار ہیں. برادران اسلام، ابھی ہمارے سامنے بالکل آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک اور بڑی ہی جلیل القدر بڑی محبت کی جگہ ہمارے ایک مہمان تشریف لا رہے ہیں. یہ پچھلی جو افغانستان کی گورنمنٹ تھی اس میں ایجوکیشن منسٹر تھے اور ہمارے بڑی ہی محبوب دوست ہیں اور مسلم ہینڈز کے گائیڈ ہیں، بالخصوص افغانستان کے حوالے سے. نہ فقط افغانستان کے حوالے سے، ابھی یہ ورلڈ بینک کے اندر کام کر رہے ہیں، ابھی 4-5 مہینے پہلے وہاں سے پاکستان منتقل ہوئے اور مسلم ہینڈز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ سیکٹر کا امام سمجھیں ان کو. ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہمارا چیریٹیبل سیکٹر ہے اس کا امام سمجھے آج کے دور کا. اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک رشتہ محبت کا بنایا اور آج ہمارے درمیان ڈاکٹر عطا اللہ صاحب جو ہیں یہاں تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ مسلم ہینڈ جو اس وقت دنیا کے 50 سے ممالک میں زیادہ خدمت کر رہی ہے. آپ تو اس پروجیکٹ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. یہ ایک حصہ ہے. جن دوستوں نے ابھی یہ گرلز سائڈ ہے، بوائز سائڈ جو ہے وہ الحمدللہ دوسری طرف ہے. اس وقت ڈاکٹر صاحب یہاں پر 1600 سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہاں پر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ 1600 بچے اور بچیاں جو ہیں یہ ہمارے پاس نرسری میں داخل ہوتے ہیں اور ہم ان کو ابھی تک FSC تک لے کر جا رہے ہیں. اور الحمدللہ سینکڑوں بچے یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. ہم یہ چاہتے اور اس کمپلیکس کا اخراجات جو ہیں وہ تقریباً 12 کروڑ روپیہ ایک سال کے ہیں. 1600 بچوں کے اوپر کوالٹی ایجوکیشن کی تعلیم ہو رہی ہے. انشاءاللہ حضرت صاحبزادہ نعیم الدین صاحب تشریف فرما ہیں جو ہمارے لیے سب کچھ ہیں. بیرا شریف کی سرزمین، مقدس سرزمین جو علم کی، محبت کی، تقوی کی سرزمین ہے. اور حضور ذیالنبوت کے در مقدس پر اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی زیارت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جبکہ میں اس قابل نہیں تھا. پھر ان کے عظیم ان کے والد گرامی حضرت پیر امین الحسنات صاحب جو ہیں انہوں نے جو محبتیں دیں حضور ذیالنبوت کے وصال کے بعد رہنمائی کی اور دعائیں دی، وہ بھی ایک زندہ مثال ہیں. انشاءاللہ جو یونیورسٹی الکرم یونیورسٹی انٹرنیشنل جو پیر صاحب کو ملی ہے، موجودہ گورنمنٹ نے ہم کو دی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں یہ سرزمین نرسری میں بچہ اور بچی داخل ہوگی، انشاءاللہ ہم یونیورسٹی تک یہاں پڑھائیں گے. میں سید جاوید گیلانی صاحب کو بھی جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنا پورے UK کے اپنا پاکستان جو مسلم ہینڈز اس کے ہیڈ ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ جو نعمتیں ہم کو عطا کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. میں جب بھی یہاں پر آتا تو میں نے جب پرنسپل سے ملتا ان کو کہتا جی مجھے کچھ رزلٹ چاہیے.
آپ کے بچے اور بچیاں بورڈ کے اندر ٹاپ کریں، جتنی فیسلٹیز یہاں موجود ہیں الحمدللہ وہ خواب ہمارا پورا ہوا۔ ہمارے بچوں نے ابھی جو رزلٹ آئے ہیں میٹرک کے بھی اور ایف ایس سی کے بھی الحمدللہ 1100 میں سے 1100 نمبر حاصل کیے ہیں، بورڈ ٹاپ کیا بچوں نے اور بچیوں نے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے، اور میں ایک لفظ بولا کرتا ہوں کہ ہم ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں جن کے لیے کوئی بھی نہیں کرتا، ہم ان کے لیے خدمت کر رہے ہیں جن میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں پچھلے دنوں سوڈان میں تھا، بہت بڑا ہمارا مسلم ہینڈز کا کمپلیکس ہے، وہاں پر ہمارے پاس اس کمپلیکس کے اندر 1400 بچے بچیاں ہیں، اور آپ حیران ہوں گے اس کمپلیکس کے اندر 1200 بچے بچی یتیم ہیں، 1200 بچے۔ اسی طرح آپ سری لنکا میں جائیں، بنگلہ دیش میں جائیں، افغانستان ڈاکٹر عطا اللہ صاحب کا کنٹری وہاں جائیں، نیجر کے اندر، مالی کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، موریتانیہ کے اندر، اور جناب امانت چودھری صاحب پچھلے دنوں ویسٹ افریقہ میں میرے ساتھ تھے یا میں ان کے ساتھ تھا، انہوں نے وہ نظارے الحمدللہ مسلم ہینڈ کی خدمت کے وہاں پر خود دیکھے ہیں۔ ہم ایک چینج چاہتے ہیں، آپ یہ چاہیں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو رب کی رضا ہے، دوسرا ایک چینج چاہتے ہیں۔ چینج کیا چاہتے ہیں؟ یہ بچے جو ہیں کل کے ڈاکٹر بنیں، کل کے انجینئر بنیں، کل کے وہ سائنٹسٹ ہوں، کل کے وہ بزنس مین ہوں۔ جب میں وہاں پر اپنا سوڈان میں سپیچ کر رہا تھا تو وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے بیوگان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، ہم صرف ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ نہیں بلکہ سوڈان کا پریزیڈنٹ اور سوڈان کا وزیر اعظم اسی اسکول سے دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تقریباً 40,000 بچہ صرف پاکستان میں اور انٹرنیشنلی تقریباً 60,000 بچہ کوالٹی ایجوکیشن مسلم ہینڈ کے اداروں سے حاصل کر رہا ہے۔ تھوڑا سا اور انتظار کیجئے، انشاءاللہ پاکستان کے ہر علاقے کے اندر آپ کو جہاں بچے ہمارے ملیں گے۔ میں سودرا کی بات آپ کو بتاتا ہوں، تو جب میں پچھلی دفعہ آیا تو ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے ایک گھر میں گیا، جب میں اٹھنے لگا میری فلائٹ تھی صبح، تو کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو 2 منٹ اور دیں، تو میں وہاں پر جب ٹھہرا تو کہتے ہیں ابھی آپ کو ایک منظر دکھانا ہے۔ میں نے کہا دکھائیں۔ کمرے کے اندر ملاقات کے لیے ایک بچی داخل ہوئی، دوسری بچی داخل ہوئی، تیسری بچی داخل ہوئی، چوتھی بچی داخل ہوئی، 5ویں بچی داخل ہوئی، 6ٹھی بچی داخل ہوئی، 2 بچے داخل ہوئے۔ کہنے لگے یہ سارے کے سارے مسلم ہینڈ کی پروڈکٹ ہیں، سارے کے سارے مسلم ہینڈ کی پروڈکٹ ہیں۔ اور وہ میں سے بے شمار بچیاں جو تھی فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں جا گریجویٹ بھی ہو چکی تھی، کچھ یہاں پر کالج کے اندر پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ یہ ایک خدمت کا ایسا کام ہے، اور اس سے بڑا تحفہ اس کائنات میں جو کہ علم کے حوالے سے اس سے بہتر تحفہ کوئی نہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ جہاں پر کبھی کبھی کوئی ڈاکٹر بنتا تھا، کبھی کوئی انجینئر بنتا تھا، الحمدللہ آج ہر سال ڈاکٹر انجینئر نکل رہے ہیں۔ ابھی ایک بچی میرے ہی کلاس فیلو کی بیٹی ہے ثنا عبدالرزاق، ابھی الحمدللہ اس کو میڈیکل کے اندر داخلہ ملا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور مسالے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ شاید وہ کچھ بچیاں یہاں پر آج آئی ہوں گی، شاید زین صاحب نے انتظام کیا ہوگا۔ صرف آخر کے اندر یہ ہے، آپ ہماری محبتوں کی جگہ ہیں، یہ سرزمین کے ساتھ ہمیں محبت ہے۔ صرف آپ کو آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے دولت نہیں چھوڑی تھی، اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا تھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے خدمت کی وراثت ہمارے لیے چھوڑی۔ ہمارے بزرگوں نے خدمت کی وراثت چھوڑی، اور خدمت کے ذریعے عزت ملتی ہے، دولت کے ذریعے ضروری نہیں کہ عزت ملے۔ دولت غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اوپر خرچ کریں گے، ایون آپ کے پاس دولت نہیں بھی ہے، صرف خدمت کا جذبہ ہے، اللہ رب العزت اس خدمت کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبتوں کو بھی ڈالے گا۔ اور صرف یہ نہیں، اللہ رب العزت اس خدمت کے بدلے میں آپ کے ایمان، آپ کی عزتوں، آپ کی دولت، حتیٰ کہ آپ کی اولادوں کی ذات کی بھی حفاظت کرے گی۔ ہمارے والد گرامی جب وصال ہوئے، آپ کو معلوم ہے بڑے پیر تھے، اور اللہ نے ان کو بے شمار دولت سے نوازا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ 16 روپے چھوڑ کر گئے تھے۔ کتنے؟ صرف 16 روپے۔ پیر سید بشیر احمد شاہ صاحب جو اس علاقے کے بڑے دولت مند سمجھے جاتے تھے، جن کے پاس عربی نسل کے گھوڑے تھے، جو بگی کے اوپر روزانہ سیر کرتے تھے، وہ اس دنیا سے گئے تو 16 روپے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ 16 روپے،
اللہ نے اس کے بدلے میں ہم سے خدمت کا کام لیا. وہ مسلم ہینڈ چیریٹی جو 120 پاؤنڈ ادار سے شروع ہوئی تھی، صرف پچھلے سال اللہ کی رحمت سے ہم نے $70 ملین اکٹھا کی. یہ اللہ کا انعام ہے. جب آپ اس کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرتے ہیں، دعائیں دے کر جاتے ہیں، اور خدمت کی وراثت، دولت کی وراثت نہیں، خدمت کی اور عزت کی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں. دنیا سمجھتے ہیں کہ یتیم ہو گئے. یہ یتیم نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو اپنے پناہ میں لے لیا اور اللہ تعالیٰ پھر عزتوں سے نوازتا ہے. میں تمام کا شکر گزار ہوں. آپ جتنی مائیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں مایوس نہ ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ اپنے بچوں کے بارے میں مایوس نہ ہوں. اگر آپ کے خاوند اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہارا رب زندہ ہے. تمہارا رب زندہ ہے. تم زندہ رب کی مخلوق ہو. وہ تمہاری اولاد کو کبھی بھی بے عزت نہیں کرے گا. انشاءاللہ مسلم ہینڈ کی شکل میں یہ ادارہ موجود ہے. آپ انشاءاللہ اپنے خاندانوں میں ایسے بچے دیکھیں گے جو صرف اس آپ کے خاندان کو نہیں بلکہ اس ملک بلکہ عالم اسلام کو عزت کی نشان دیں گے. اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے.